Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and students, welcome to my channel, the Literary Gallery. And today, the topic of our discussion is the seven C's of communication or principles of communication. To make communication effective, it is better and advised to follow the principles of communication because if the communication is in written form or it is in spoken form, the target is to get the feedback from the person who receives the message, whether he received the written message, whether he received the spoken message. So he will be able to understand and give feedback according to the message if the message is written by following the principles of communication. So seven C's mean these are seven principles, seven words that start with the C. So that is why it is also called seven C's of communication, and it is also called principle of communication. So we are going to discuss what is the importance of these principles to make communication effective, whether it is written communication or whether it is spoken communication. So let's come to the heading seven C's step by step. The first heading, the first C is clarity. So clarity means clearness. So there are some points I am going to explain. Ensure the message is clear and easily understood. जो मैसेज भेज रहा है खास करके लिखा हुआ मैसेज, बोले हुए मैसेज में मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस कम होते हैं, लिखे हुए मैसेज में अंडरस्टैंडिंग जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो जो राइटर है, जो सेंडर है, अगर उसने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल करने हैं, फीडबैक लेनी है, तो ये बात समझे कि जो उसने मैसेज लिखा है बहुत आसान है, आसानी के साथ समझ आ जाता है. प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इंश्योर दैट द ऑडियंस कॉम्प्रीहेंड द मैसेज एज इंटेंडेड. इंटेंट इरादे को कहते हैं कि जिस इरादे के साथ जो कम्युनिकेशन वो एक्सचेंज कर रहा है ना, वो इस बात को मेक श्योर करे कि ऑडियंस वो बात ऐसे ही समझेगी. मीन्स कि ही शुड राइट द मैसेज एज क्लियर द एज ही इज़ हैविंग आइडिया इन हिज माइंड, क्योंकि उसने अपना आइडिया आगे ट्रांसफ़र करना है. तो ये ना हो कि वो कोई अनक्लियर या इस तरह की बात हो तो ऑडियंस जो भी है, एक बंदा है या ज़्यादा है, वो उसकी बात को समझ ना सकें. तो उसके लिए क्या होगा, क्लैरिटी हासिल करने के लिए यूज़ सिंपल लैंग्वेज एंड अवॉइड jargon. आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, कोई ऐसी लैंग्वेज ना इस्तेमाल करे जो किसी ख़ास तबके की है, ख़ास फील्ड की है. मतलब कोई मेडिकल की टर्म्स हैं या लॉ की टर्म्स हैं, आम बंदा उनको नहीं समझ सकता, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी वो यूज़ करने से बचे. बी स्पेसिफिक अबाउट योर मैसेज मीन्स कि अननेसेसरी डिटेल ना लिखे उसमें, ऐसी बातें लिखे जो बिल्कुल टू द पॉइंट हैं, जो बिल्कुल उसकी बात को वाज़ेह तौर पे बयान कर रही हैं. फोकस ऑन वन मैन आइडिया एट ए टाइम. अगर मैसेज लॉन्ग है तो मिक्सचर ऑफ आइडियाज़ ना हो, पहले एक बात, एक आइडिया वो लिखे, फिर उसके बाद वो अपने मैसेज को दूसरे आइडिया की तरफ कन्वर्ट करे. If he follows these steps, so definitely his message will get clarity and the audience will be able to understand his message easily. The next point is conciseness. Conciseness कहते हैं ब्रीफ को, मुख्तसर को. मुख्तसर doesn't mean कि इंफॉर्मेशन काट दे, छोड़ दे, मतलब इंफॉर्मेशन पूरी हो लेकिन वो इतने कम वर्ड्स में हो ताकि ईजीली समझ आ सके. उसके तो कंसाइजनेस कैसे हासिल होगी? कीप द मैसेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. अगर हर एक बात टू द पॉइंट होगी तो ऑटोमेटिकली वो मैसेज ब्रीफ होगा. सेव्स टाइम एंड कीप्स द ऑडियंस अटेंशन. इससे क्या होगा, ऑडियंस को ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा. ऑडियंस विल बी एबल टू रीड द मैसेज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड नॉट ओनली द मैसेज विल बी रेड इन द शॉर्ट टाइम बट ऑडियंस विल मेंटेन देयर अटेंडेंस एज वेल. हो सकता है कि बहुत लेंथी मैसेज हो तो वो आधा पढ़ें, आधा छोड़ दें, तो उनकी अटेंशन बनी रहेगी. अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स एंड रेपिटेशन. एक ही बात को बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करना, दोहराना, इससे मैसेज में कंसाइजनेस हासिल नहीं की जा सकती. स्टिक टू रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. अगर आप बिल्कुल वही टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन जो आपके मैसेज से मिलती जुलती हैं वही ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कंसाइजनेस अचीव कर सकते हैं. यूज़ शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस. छोटे सेंटेंसेस से एक तो बात भी सही समझाने जाती है और कंसाइजनेस भी हासिल होती है. मैसेज बहुत लेंथी नहीं होता, तो इस तरह ऑडियंस को बड़ी जल्दी वो समझ आ जाता है. उसके बाद कहते हैं कंक्रीटनेस. कंक्रीटनेस मीन्स सॉलिड. मतलब आपका जो आइडिया है, जो बात है, वो बड़ी सॉलिड हो, मतलब कि किसी भी तरह अपनी बात को बड़ा वेटेज दें, उसको वजनी करें. तो ये चीज़ें कंक्रीटनेस कैसे हासिल होगी? बीइंग स्पेसिफिक एंड क्लियर रादर वेग एंड जनरल. वेग कहते हैं अनक्लियर को. जनरल मीन जनरली बातें करने से बेहतर है कि आप स्पेसिफिक आएँ अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है? और आप
کلیئر بات کریں کہ ویگ نہ ہو، مطلب آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کون سے ایسے الفاظ ایسے سینٹینسز لکھنے ہیں جس سے میرا میسج بڑا سالڈ بنے گا اور بڑا ٹو دی پوائنٹ رہے گا. پرووائڈ اے کلیئر پکچر اینڈ ایڈز انڈرسٹینڈنگ. ایسی چیزیں لکھیں، ایسے سینٹینسز جملے لکھیں یا ایسی مثالیں دیں جو ہیلپ کریں میسج کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. یوز اسپیسیفک فیکٹس اینڈ فگرز. یہ ایک بہترین اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کنکریٹنس حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ کچھ فیکٹس اور فگرز یا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا دیتے ہیں ساتھ تو ذرا آپ اپنے میسج کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. رفلی داد و شمار کی بجائے اگر آپ یہ فالو کرتے ہیں تو آپ کا میسج اسٹرانگ ہو جاتا ہے. پرووائڈ ایگزامپلس ٹو السٹریٹ یور پوائنٹ. اپنے پوائنٹ کو واضح کرنے کے لیے ایگزامپل بھی دے سکتے ہیں. اوائڈ ایمبیگوس ٹرمز. ایمبیگوس کہتے ہیں کنفیوزنگ، ایسی ٹرم جو آڈینس کو پریشان کر دیں تو آپ ایسی ٹرم نہ استعمال کریں. اس طرح آپ کا میسج بہت زیادہ جاندار ہو جائے گا. کریکٹنیس، تو ڈیفینیٹلی کریکٹنیس واضح ہے کہ آپ کا میسج کریکٹ ہونا چاہیے. سو ان وٹ وے دا میسج شوڈ بی کریکٹ. انشور دیٹ میسج از فری فرام ایررز اینڈ از گرامیٹیکلی کریکٹ. تو اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہیں، گرامیٹیکلی آپ کا میسج ٹھیک ہونا چاہیے. چونکہ گرامر کی مسٹیکس ہیں تو میسج کوڈ بی مس انڈرسٹوڈ بائی دی آڈینس. انہانسز دی کریڈیبلٹی آف دی میسج اینڈ اوائڈ کنفیوژن. اب یہ ہوگا کہ کریڈیبلٹی ریلائبلٹی کو کہتے ہیں. اگر آپ کا جو میسج ہے وہ غلطیوں سے پاک ہے، اس میں غلطیاں نہیں ہیں، تو ریلائبلٹی زیادہ ہوگی، آڈینس کنفیوز نہیں ہوگا کیونکہ گرامر جو ٹھیک لکھی ہوئی ہے. پروف ریڈ یور میسج فار اسپیلنگ اینڈ گرامر ایرر. تو اسپیلنگ کی مسٹیکس بھی نہیں ہونی چاہیے، گرامر کی بھی نہیں ہونی چاہیے. انشور فیکٹس اینڈ فگرز آر ایکوریٹ. اگر گرامر ٹھیک ہے، اسپیلنگ ٹھیک ہے، تو جو ڈیٹا دیا جا رہا ہے وہ فیکٹس اینڈ فگر میں دیٹ مسٹ بی ٹو دی پوائنٹ اینڈ ایکوریٹ ایز ویل، وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ گرامر اسپیلنگ پہ فوکس ہو، اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا یا اس طرح کی انفارمیشن غلط ہو تو مطلب کہ آڈینس شاید نہ سمجھ پائے اور آپ کو رسپانس بھی نہ ملے، فیڈ بیک بھی نہ ملے. یوز دا کریکٹ لیول آف فارمیلٹی. جتنا جو فارمیلٹیز ہے لینگویج کی وہ اچیو کریں گے تاکہ آپ کے میسج کو صحیح طرح پڑھا جائے، مس انڈرسٹوڈ نہ کیا جائے، آڈینس ایسے ہی انٹرپریٹ کرے جیسا آپ اس کو انٹرپریٹ کرانا چاہتے ہیں. دیر از another ٹاپک کنسیڈریشن. کنسیڈریشن کہتے ہیں کہ خود کو دوسرے کی جگہ رکھ کے سوچنا. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کس طرح. انشور دا میسج از ٹیلر ٹو دا آڈینس پرسپیکٹیو. آڈینس آپ کے ذہن میں ہو، آڈینس کو ایک بندہ ہے، آڈینس زیادہ بندے ہیں، آڈینس ینگ پیپل ہیں، اولڈ ہیں، بچے ہیں، ایڈلٹس ہیں، وہ کسی خاص پرٹیکولر آپ کہہ سکتے ہیں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں. جس طرح کی آڈینس ہوگا اسی طرح کا آپ میسج اپنا پلان کریں گے. شو امپیتھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا آڈینس نیڈ اینڈ فیلنگس. کہ آڈینس کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، آڈینس کیا ڈیزائر کر رہا ہے. ایمپیتھی کہتے ہیں مطلب کہ سمپتھی شو کرنا، ہمدردی شو کرنا. لیکن سمپتھی میں تھوڑی سی پٹی آ جاتی ہے، ترس آ جاتا ہے. امپیتھی یہ ہوتا ہے آپ کسی کی فیلنگ کو سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس وقت آڈینس کی ڈیمانڈس کیا ہیں، کس طرح کے انداز میں آپ بات کریں گے تو آڈینس سمجھ سکتا ہے. اینٹیسپیٹ دا آڈینس کوسچنز اینڈ کنسرنز. اینٹیسپیٹ کہتے ہیں وقت سے پہلے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس طرح کے میسج سے آڈینس کے ذہن میں کیا کوسچنز ہوں گے، کیا پریشانیاں لاحق ہوں گی، تاکہ آپ میسج کو اس طرح پلان کریں اس کے ذہن میں جو جواب آئے آپ وہاں ہی اس کو کیا کریں، کلیئر کر دیں. اڈاپٹ یور میسج ٹو سوٹ دا آڈینس لیول آف نالج اینڈ انٹرسٹ. یہ تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، آڈینس کا لیول ضرور چیک کریں. اگر وہ مطلب کہ ینگ پیپل ہیں، اتنا ان کا آئیڈیا نہیں ہے، اتنا ان کا نالج نہیں ہے، تو آپ اپنے ریٹن میسج کو بہت اسٹرانگ بنا کے پیش کریں اتنی ہائی فائی لینگویج میں اپنے نالج کے اکارڈنگ، آڈینس اس کو سمجھ ہی نہ سکے. یوز لینگویج اینڈ ایگزامپل دیٹ ریزونیٹ ود دا آڈینس. تو لیول اگر آڈینس کا دیکھیں گے تو لینگویج بھی دیکھیں گے. اگر وہ انگلش لینگویج سمجھتا ہی نہیں ہے، آپ کا آڈینس میں ایک بندہ ہے یا جس کو میسج بھیج رہے ہیں وہ 10 بندے ہیں، تو آپ انگلش میں میسج کر کے کیا کریں گے اگر وہ انگلش لینگویج نہیں سمجھ رہے. اسی طرح کوئی بھی زبان ہے یا کسی بھی زبان کا ایک لیول ہے، ایڈوانس لیول کا میسج آپ سینڈ کریں، اس کی جو انگلش ہے یا جو لینگویج ہے وہ بگننگ لیول کی ہو تو وہ اس طرح اس کو سمجھ نہیں پائے گا. اس کے بعد ہے کمپلیٹنیس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یو مسٹ گیٹ اے رسپانس اکارڈنگ ٹو یور وشز، سو
دا رائٹر مسٹ میک ہز میسج کمپلیٹ. تو کمپلیٹنس کس طرح وہ حاصل کرے گا؟ پرووائڈ آل نیسسری انفارمیشن ٹو دی آڈینس. نو اٹ از دا ڈیوٹی آف دی رائٹر آف دی میسج that what sort of information he will add so that audience could be able to understand completely. Ensure the audience has all the information needed to understand and respond to the message. تو جتنی انفارمیشن آپ مکمل طور پہ دیں گے اسی کے اکارڈنگ وہ آپ کو رسپونڈ کریں گے. اگر انفارمیشن انکمپلیٹ ہے یا وہ سمجھ نہیں پا رہے تو آپ کو ویسا ہی رسپانس ملے گا، مطلب رسپانس بھی انکلیئر ہوگا. آنسر آل دا کوشچن یور آڈینس مائٹ ہیو. یہ تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ آپ کے میسج سے ہو سکتا ہے آڈینس کے ذہن میں کچھ سوالات اٹھیں، تو آپ ان کے سوالات کا آنے کا انتظار نہ کریں بلکہ اپنے میسج میں ہی ان کو اس بات کو کلیئر کر دیں تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ بچے. پرووائڈ نیسسری ڈیٹیلز اینڈ کنٹیکسٹ. اگر آپ کو کنٹیکسٹ مین کے موقع محل ایڈ کرنا ہے یا کوئی بیک سچویشن ایڈ کرنی ہے یا پہلے کوئی آڈینس کے ساتھ بات ہو رہی تھی، آپ کی کمیونیکیشن ہو رہی تھی، وہ حوالہ دے دیں تاکہ ان کو کلیئر ہو جائے. انکلوڈ اے کلیئر کال ٹو ایکشن اف نیڈیڈ. اگر آپ آڈینس کو جسٹ معلومات دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب بوس ہے یا کوئی چیئرمین ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کو ریٹن میسج کرے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس میسج کو ایگزیکیوٹ کیا جائے، جو انفارمیشن یا دی جا رہی ہے یا جو بات ان سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے وہ ایکشن کریں ایک دم. تو ان کو بتائیں کہ آپ آڈینس کی طرف سے فوری امپلیمنٹیشن یا اس کام کو پرفارم کرنے کے لیے یا ایکٹ کرنے کے لیے بھی مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ آڈینس فوری طور پہ آپ کی وشز کے مطابق، رائٹر کی وشز کے مطابق ایکٹ کرے. لاسٹ ہمارے پاس کرٹسی. کرٹسی رسپیکٹ کو کہتے ہیں. کسی بھی لیول کا بندہ ہو، رائٹر جو ہے وہ جونیئر ہو، اس کا بندہ جس کو خط لکھ رہا ہے، میسج لکھ رہا ہے، یا سینئر ہو، کرٹسی رسپیکٹ فل لینگویج ہونی چاہیے. کسی بھی طرح سے ڈس رسپیکٹ کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. بینگ پولائٹ، رسپیکٹفل اینڈ کنسیڈریٹ ان یور کمیونیکیشن. بلڈ گڈ ول اینڈ فوسٹر پازیٹیو ریلیشن شپ. پازیٹیو ریلیشن شپ تبھی آئے گا جب آپ اپنی لینگویج میں پولائٹ ہوں گے، جب آپ اگلے کی جو پریسٹیج ہے اس کو قائم رکھیں گے، جب آپ سافٹ لینگویج یوز کریں گے. ابیوسو لینگویج یوز کرنا، ایگریسو یا غصے میں اس طرح کے انداز میں یہ بچنا چاہیے. بی رسپیکٹفل آف دی آڈینس ویوز اینڈ اوپینینس. ضروری نہیں کہ آڈینس آپ کی اوپینین سے 100% اگری کریں، ڈس اگریمنٹ کوڈ بی دیر. تو جہاں آپ کی رائے امپورٹنٹ ہے، ویوز امپورٹنٹ ہے، وہاں ان کی رائے بھی امپورٹنٹ ہے، ان کی رائے کو بھی آپ کنسیڈر کریں. اوائڈ نیگیٹو اور اوفینسو لینگویج. ایسی لینگویج جو اگریسو ہو، جو دوسرے کو ناراض کر دے یا دوسرے کو ہرٹ کرے، ایسی لینگویج سے بچنا چاہیے تاکہ آپ کے میسج میں جان آ جائے. So these are principles and 7 C's are communication that make the communication very effective. So I hope you have understood the lesson. Keep watching my channel. Thank you. Allah Hafiz.